نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ واقعہ ہے قرآن سے لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انتہائی عبرت اور نصیحت انگیز واقعہ سماعت کریں گے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مردوں کو زندہ فرمایا۔ جی ہاں، واقعہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفہ اور جانشین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام ہوئے، اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز تھا اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے تھے۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو ابن العجوز کا مطلب ہے بوڑھی عورت کا لڑکا، اور آپ ذوالکفل اس لیے کہلاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو یہودیوں کے قتل سے بچایا تھا، جو ان کے قتل پر آمادہ ہو چکی تھی، اور پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی یہود کی تلوار سے محفوظ رکھا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں 70,000 بنی اسرائیل آباد تھے، تو اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور اس خوف سے کہ کہیں یہ مر نہ جائیں، یہ 70,000 لوگ شہر چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہیں گزر بسر کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت انتہائی ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ایک فرشتہ بھیجا، اور اس نے ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر انتہائی ہیبت ناک چیخ کے ساتھ کہا، موتو، کہ تم سب مر جاؤ۔ آن کی آن میں بغیر کسی بیماری اور بغیر کسی سبب کے 70,000 لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ یہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ بنی اسرائیل ان کے کفن دفن کا انتظام نہ کر سکے۔ یوں ہی کفن دفن کے بغیر ان کی لاشیں 8 دن تک جنگل میں بے گور و کفن پڑی رہیں، اور ان کی لاشیں سڑنا شروع ہوئیں، حتیٰ کہ تعفن اور بدبو اس قدر پھیل گئی کہ پورا جنگل اس سے بھر گیا، بلکہ اطراف کے علاقوں میں بھی اس کی بو محسوس کی جانے لگی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر اس جنگل کے چاروں اطراف میں دیوار بنا دی، تاکہ جنگل کے درندوں سے ان کی لاشوں کی حفاظت کی جا سکے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا جب وہاں جنگل سے گزر ہوا اور اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کو اس طرح بے گور و کفن لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے دیکھا، تو آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا دراز کیے اور عرض کی کہ مولا، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جو نادانی کے سبب یہ غلطی کر بیٹھے کہ یہ اپنے شہر کو موت کے ڈر سے چھوڑ کر بھاگ آئے۔ مولا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے مجھے انس تھا، جن سے مجھے محبت تھی، اب یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ مولا، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد بیان کیا کرتی تھی، جو تیری تسبیح بیان کیا کرتی تھی، جو تیری وحدانیت کا اعلان کیا کرتی تھی، اور یہ وہ قوم ہے جو تیری کبریائی بیان کیا کرتی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے دل سوزی کے ساتھ دعاؤں میں مصروف تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ارشاد فرمائے کہ اے ہڈیوں، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ جمع ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا تو تمام لوگوں کی ہڈیاں جمع ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی طرف دوسری وحی فرمائی گئی کہ اے حزقیل، آپ ان لوگوں سے فرمائیں کہ اے ہڈیوں، اپنے اوپر گوشت پہن لو۔ چنانچہ آپ کے اس فرمان کے بعد تمام ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان سے فرمائیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد 70,000 مردے زندہ ہو گئے اور پھر اپنی عمروں تک یہ زندہ رہے اور پھر اپنی عمروں کے بعد انہوں نے وفات پائی۔ لیکن ان لوگوں کے اندر اس موت کا اثر باقی رہا، اور وہ یہ کہ ان کی اولادوں میں مردوں کی بدبو آیا کرتی تھی، اور یہ جو بھی لباس پہنتے تو وہ لباس کفن کی صورت میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے لباس اسی طرح میلا ہو جایا کرتا تھا۔ اور آج بھی جو یہودی ان کی اولادوں میں سے ہیں تو ان میں آج بھی یہ نشانی پائی جاتی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا انتہائی عبرت انگیز واقعہ ہے، جس میں ہمارے لیے بہت کچھ عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ موت کے ڈر سے بندہ کسی بھی مقام پر چلا جائے لیکن موت سے فرار ممکن نہیں، لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں۔ طاعون ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی وبا ہو، اس سے ڈر کر بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اگر موت مقدر میں ہے تو آپ پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لیں، بڑے بڑے محلات میں خود کو چھپا لیں، موت وہاں بھی پہنچ کر رہے گی۔ اور اگر موت نہیں لکھی تو ساری وبائیں بھی آپ کو لگ جائیں تب بھی آپ موت سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب کسی بندے کی موت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ طاعون وغیرہ کہ جب ایسی وبائیں پھیلیں تو ایسی صورت میں بھاگنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے رب عز و جل کی رضا پر ہمیشہ راضی رہیں اور قرآن مجید کے ان واقعات سے خوب عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ جس کاموں سے رب عز و جل ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے خود کو بچائیں، اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔